الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 5ویں پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے۔ بہت ہی اہم پارہ ہے اس لحاظ سے، کہ اس میں سورہ سارے کا سارا پارہ سورہ نساء پہ مشتمل ہے، اور سورہ نساء اس لحاظ سے بہت پروفاؤنڈ ہے کہ اس میں اسلامی معاشرت کی بنیادیں بڑی مضبوط انداز کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ اسلامی معاشرت کن بنیادوں پر کھڑی ہوگی، اس کی جو ہے وہ تفصیل بتائی گئی ہے اس پارے کے اندر۔ اگر ہم پارے کے اوورآل مضامین کا جائزہ لیں تو پورے پارے کا جو اس میں مین پارے کے آپ کہہ سکتے ہیں مباحث ہیں، اس میں پہلے بتایا گیا کہ انفرادی تقوی بہت اہم ہے، اور ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ اب جو بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں ہم کبیرہ گناہوں کے نام سے جانتے ہیں، ان سے انسان اجتناب کرے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے گناہوں سے معاف کرے گا۔ عدل اجتماعی اور خاندانی نظم کی مضبوطی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے جب اجتماعی عدل کی بات آئے گی تو اس میں معاشی عدل بہت اہم ہے، اس کے جو ہے اس کے لیے احکامات ہیں، اور اموال کا، پراپرٹیز کا تحفظ جو ہے اس میں شامل ہے۔ خاندان اور قانون اور اس کی ذمہ داری، اس حوالے سے جو ہے وہ احکامات ہیں۔ اسلامی ریاست کے دستوری اصول اس میں شامل کی گئے ہیں، اس بحث کے اندر شامل کیے گئے ہیں، اور نفاق کی پہچان اور اجتماعی بیداری کے حوالے سے مسلمانوں کو تعلیمات دی گئی ہیں، اور حقوق اور عدل اور اصلاح معاشرہ، اس میں بھی جو ہے مختلف احکامات موجود ہیں، تو جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی اور ریاستی نظام ہے۔ تو دیکھیں کہ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے یہ سورہ، کہ یہ پارہ بھی اور یہ سورت بھی، کہ یہ اسلام کے مکمل نظام حیات کا ایک نقشہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور کافی حد تک مضامین جو ہے اس میں اس سے متعلق جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی لیے ایک یہ طویل سورہ ہے، اور طویل پورا پارہ بھی ہے، اور اس میں یہ مضامین جو بتائے گئے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات جو اس پارے کے شروع کے اندر بتائی گئی بڑی زبردست بات ہے اور بڑی امید افزا ہے، اور وہ ہے کہ گناہوں کی معافی کا ایک عظیم اصول جو ہے نا بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کو مٹائے گا، اور تمہیں بہترین داخل ہونے کی جگہوں پہ، یعنی جنتوں میں تمہیں جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے وہ آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں بڑی امید ہے کہ انسان اگر سرکشی پہ نہ آئے، بغاوت پہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے جو گناہ سرزاد ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے معاف فرمائے گا۔ جو ہے یہ توبہ ضائع کے دروازے کے حوالے سے، ایک انسان اگر پھر توبہ کرے اور چھوٹے گناہ جو ہے وہ اس کے سارے پھر جو ہے معاف ہو سکتے ہیں، اگر وہ انسان بڑے گناہوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے اگر جو ہے وہ بچتا رہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے بچنا جو ہے یہ نجات کی اہم بنیاد فراہم کرتا ہے، یہ عظیم اصول جو بتایا گیا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ انسانوں کے درمیان میں مراتب کا فرق ہے، تفاوت ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی کو زیادہ دیا جانا اس کا کوئی استحقاق ہے۔ لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگوں نے کے درمیان اس نے مختلف قسم کے درجات رکھے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ ان میں حسد کی بجائے اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر اس نے کسی کو چیزیں عطا فرمائی ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کرو، حسد نہیں کرو۔ تو یہ معاشی اور سماجی فرق جو ہے لوگوں کے درمیان میں جو موجود ہے، کسی کو زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے، تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں امتحان ہے، دینے والے کو دے کے آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے میرے اس دیے ہوئے مال کے ساتھ، کیا یہ محض اپنے تک محدود رکھتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا پھر اس میں دوسروں کا جو حصہ رکھا گیا ہے وہ بھی ان کی بھی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، ان کو بھی وہ پہنچاتا ہے، اور جن کو کم دیا ہے ان کو یوں آزماتا ہے
کہ دیکھیں یہ جو اس صورتحال کے اندر جب ان کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ صبر، کیا وہ جو پھر بھی جو ہے وہ صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ اس طریقے سے یہ دونوں کی جو ہے آزمائش ہے. صلاحیتوں کی تقسیم نظام معاشرہ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو ہے سٹیٹس زیادہ دیا ہوتا ہے، کچھ کو کم دیا ہوتا ہے. یہ بھی اسی حکمت کے تحت ہے. لیکن جو اصل معیار ہے برتری کا، اونچائی کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہونے کا، وہ تقویٰ ہے. جو تقویٰ میں آگے ہے وہی در حقیقت میں بڑے مرتبے پر جو ہے فائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو درجات میں فرق ہے، تفاوت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش ہے. یہ کوئی برتری کا اور فخر کا جو ہے وہ سامان نہیں ہے. پھر قوامیت کا جو ہے مفہوم، اس کو صحیح بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور قوامیت کا چونکہ جو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے. تو یہ جو قوام یعنی بنایا ہے، قوامیت قوام بنایا گیا ہے. تو کچھ بعض لوگ جو ہے نا اس کو حاکم کے معنوں کے اندر لے لیتے ہیں. تو یہ قوام بنانا جو ہے حاکمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے. اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دی گئی ہے کہ یہ مردوں کے اوپر معاشی ذمہ داری جو ہے دے دی گئی ہے. اس وجہ سے قوامیت جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان میں کفالت ہے اور حفاظت ہے اور انتظام ہے گھر کا اور فیملی کا، اور اس کے زیر انتظام اور زیر کفالت جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کی کفالت، حفاظت اور ان کا بندوبست، کھانے پینے کا، نفقے کا، اس کی ذمہ داری ہے. یہ قوامیت ہے. قوامیت تو کوئی حاکم ہونا نہیں ہے. اور مساوات کے نام پر یعنی یہ عدل کو مسخ نہ کیا جائے، یہ بات بتائی گئی ہے. اور خاندان کی تنظیم کا بنیادی اصول بتائے گئے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہوگا، کوئی بھی ادارہ ہوگا، کوئی تنظیم ہوگی، تو اس کا ایک سربراہ ہوگا، اس کا ایک ہیڈ ہوگا جس کو لیڈ کرے گا، اور باقی اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ امان و انصار، اس کے دست و بازو اس کے ساتھ جو ہے ہوں گے. لیکن بالکل اسی طرح تو مرد کو اس خاندان کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ وہ اصل بات ہے جو قوامیت کے مفہوم میں شامل ہے. اور اسلام کا یہ تصور عدل ہے. اسلام جو ہے عدل کی بنیاد پہ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے ڈیل کرتا ہے، اندھی مساوات کے طور پہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہر ایک برابر ہے. مرد اور عورت جو ہے اس لحاظ سے برابر نہیں ہے کہ جو ہے وہ دونوں کے طریقہ کار میں ان کے الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داریوں سے نوازا ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ کے حضور جب عمل کی بات آئے گی اور عمل کے اجر کی بات آئے گی تو پھر یقینی طور پر دونوں جو اس میں اندر جو ہے وہ برابر رہیں گے. اور شرف انسانیت میں بھی دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے اس کو عام طور پہ غلط طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے قوامیت کو، اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. دیکھیں قانون وراثت جو اسلام نے دیا ہے یہ بہت بڑا زبردست انقلابی قدم تھا اب زمانے کے اندر اور اب تک ہے. اور غیر معمولی تفصیلات کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں وراثت کے احکام موجود ہیں. جو ہے عورت کو ہر حیثیت میں حق وراثت جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور کمزور طبقات کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے. اور جو جاہلیت کے زمانے کے اندر جو لوگوں کے ساتھ رشتوں میں جو ناانصافی ہوتی تھی ان کا خاتمہ کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے تمدنی استحکام کی جو ہے بنیاد ہے. اسلام نے اس کو جتنی بھی اس قسم کے اندر اونچ نیچ تھی اور تفاوت تھا اور جتنی بھی ناانصافیاں تھیں، اسلام نے اس کا جو ہے وہ ازالہ کر دیا ہے. وراثت کے ضمن میں اسلام نے خاص طور پر محروم اور کمزور طبقوں کو قانونی حقوق ادا کیے ہیں. اور جن مظالم کی جو ہے جڑ اسلام نے کاٹ دی تھی جو ہے وہ جاہلیت ان کے زمانے کے اندر جو قوانین اس طرح کے موجود تھے، اسلام نے ان کی جڑ کاٹ دی. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے پھر جاہلیت کی ان رسوم و رواج کو پھر سے زندہ کر دیا ہے. اور آج ہم کتنے ایسے رشتے ہیں، ماں بہن بیٹی، ان سب حیثیتوں سے وراثت کے جو حقدار جن کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، ہم ان کو طرح طرح سے مختلف طریقوں سے مختلف ناموں سے جو ہے ہم ان کو جو ہے محروم کر دیتے ہیں. تو اسلام نے یوں میراث کے نظام کے ذریعے سے معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ قائم کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک نظام کی بات آ رہی ہے اور پھر دوسرے نظام کی اور پھر تیسرے. تو اس طریقے سے دیکھیں کہ اسلام کس طریقے سے نظام اور پورے نظام معاشرت کی بات کر رہا ہے. اسی لیے
آپ اس پارے کا ایک عنوان بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام معاشرت کی بنیادیں ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے اس پارے کے اندر۔ پھر یتیموں کے حقوق دیکھو، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، معاشرتی عدل کی ایک کہ دیکھیں جو 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 یتیم ہوا کرتے یہ سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہوا کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے کفالت کرنے والے اور ان کے ولی نہیں ہوتے ان کے والدین کی حیثیت سے، تو پھر ان کے ہر کوئی ان کے مال کو آسان نوالا سمجھتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی جو ہے یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کے حوالے سے خصوصی جو ہے تاکید کی گئی قرآن مجید کے اندر، اور ان کا مال کھانے کی شدید مذمت آئی ہے اور بڑی سخت وعید آئی ہے، اور پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کا بتایا گیا ہے، اور یتیم کا استحصال کرنا اور اس کا مال کھانا ایک طریقے سے معاشرتی جرم ہے، اور پھر اس کو اخلاقی طور پر بھی اسے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی یہ صرف معاشرتی جرم ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب یہ لوگ آئیں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے آگ میں، جنہوں نے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرے ہیں، اور ظاہر ہے جنہوں نے دنیا میں ایسے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو جب اللہ کے حضور پہنچے گے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ یتیم کا حق ادا کرنا ہمارے ایمان کی آزمائشوں میں سے ایک ہے جو اس میں بتایا گیا۔ دیکھیں صنفی انتشار اور فحاشی کا سدباب جو ہے وہ کیا گیا ہے، ان مفاسد کو جو ہے جو ظاہر مفاسد ہے جو روکنے کے لیے یعنی وہ مفاسد جن میں جو صنفی انتشار اور جنسی بے روی سے جو پیدا ہوتے ہیں، تو اس کے یعنی اس میں بدکاری بھی شامل ہے اور فحاشی بھی شامل ہے، تو اس پہ پھر جو ہے سزائیں مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ شرم و حیا کے بندھن کو بالکل ڈھیلا کر دیتی ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتشار اور نارگی پیدا ہوتی ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے، کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے بلکہ تباکن حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا تحفظ کیا گیا ہے، اور خاندانی نظام کو اس کے ذریعے سے تحفظ دیا گیا ہے، رشتوں کی حرمت جو ہے بتائی گئی ہے، حیا کو جو ہے مینٹین کیا گیا ہے کسی سوسائٹی کے اندر، اس لیے کہ حیا کے بغیر جو کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے تو وہ پھر بالکل بکھر کے رہ جاتا ہے، وہ بے شک بظاہر کتنا ہی صحت مند کیوں نہ دکھائی دیتا ہو، لیکن اس میٹر آف ٹائم کہ جب وہ بالکل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ گرنے والا بالکل ہوتا ہے۔ پھر جو ہے محرمات نسب بتائے گئے، دیکھیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ معاشرے کو اگر آپ نے بتانا ہے تو جو کچھ خصوصی جو رشتے ہیں ان کا جو حرمت ہے لازمی طور پر ان کی جو ہے اس حرمت کو برقرار رکھا جائے۔ 7 دائمی جو ہے حرام رشتے ہیں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ وہ رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور رحمی رشتوں کا احترام بتایا گیا ہے، خاندانی تقدس کا تحفظ کیا گیا ہے، اور نکاح کا دائرہ جو ہے بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ہے اگر ان رشتوں کی حرمت برقرار نہ رہے تو پھر بھی کوئی بھی سوسائٹی جو ہے پھر وہ اس کی پاکیزگی کا بالکل اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کی پاکیزگی پھر تار تار ہو جاتی ہے۔ خاندانی پاکیزگی کے لیے اور معاشرتی بقا کے لیے یہ حرمت جو ہے اور حرمت کے رشتوں کا جو ہے احترام لازمی ہے۔ یہ پھر معاشی عدل اور اموال کا تحفظ دیا گیا۔ آپ دیکھتے جائیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشی اور عدل اور اموال کا تحفظ اور یہ نظام اور خاندانی نظام کا اور وراثت کے اور حقوق کا تعلق اور یتیموں کا تو یہ سارے کے سارے دیکھیں کہ کس طرح اسلامی ایک نظام معاشرت کی جو ہے یہ بنیادیں یہاں پہ بچھائی گئی ہیں۔ ناجائز طریقوں سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی ناجائز طریقے سے اگر اور ممنوع طریقے سے کھانے کا منع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اس میں چوری اور ڈاکہ اور غصب اور خیانت اور رشوت اور سود اور قمار، جوا، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور باطل اور ناجائز طریقوں سے مراد یہ ہے کہ جو تجارت اور کاروبار اور لین دین کے وہ طریقے ہیں جن میں ایک فریقین کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ ایک شخص دوسرا جو مال زیادہ لے لیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو استحصال پر مبنی لین دین ہیں ان سب کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے۔ تو دیکھیں کہ اقتصادی سلامتی جو ہے یعنی جو پروٹیکشن ہے کسی بھی مالی امور کے اندر، اقتصادی امور کے اندر،
وہ جو ہے کیویٹ کرتی ہے سماجی سلامتی کو، کہ وہ سماجی سلامتی جو ہے وہ تبھی ہوگی، سیوک پیس تبھی حاصل ہوگا جب جو اکنامک پیس جو ہے سوسائٹی کے اندر ہوگا۔ تو معاشی ظلم اگر ہوگا تو یہ معاشرے کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اسی لیے اسلام نے اس کا راستہ جو ہے وہ بند کیا ہے اس طریقے سے۔ پھر جو ہے خاندانی نظام کی تنظیم کا بتایا گیا ہے کہ دیکھیں ریاست جو ہے وہ خاندانوں سے بنتی ہے، اور معاشرے سے جو ہے ریاست ان معاشروں سے وجود میں آتی ہے، اور معاشرہ خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، اور خاندان کسی معاشرے اور ریاست کی ایک بنیادی اینٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ریاست اور معاشرے کی جو پہلی اینٹ ہے وہی صحیح طریقے سے رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے ستارے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، اور قرآن مجید میں اس سے متعلق متعدد خصوصی احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان میں نمایاں ترین یہی حکم ہے کہ گھر کے ستارے کا ایک منتظم ہو، ایک سرپرست ہو، ایک نگران ہو، اور ایک محافظ ہو، جسے یہاں پہ جو ہے قوام کہا گیا ہے۔ اس میں دوسرے احکام کے اندر پھر جو ہے نکاح ہے، مہر ہے، عدت کے احکام ہے، ان سب کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ تعدد ازواج کے اندر جو ہے عدل کی شرط رکھی گئی ہے کہ زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی ہے لیکن عدل کے ساتھ، اور اگر یہ جو اینٹ ہے پہلی اینٹ ہے جو ہے خاندانی نظام کی، اگر یہی ٹھیک نہیں ہوگی تو معاشرہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یوں مضبوط خاندان مضبوط ریاست کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد شہادت علی الناس کا فریضہ ہے، یہ بار بار آ رہا ہے پہلی سورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، پھر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں آیا، اور پھر یہاں پہ آگے دوبارہ آیا کہ ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے گا۔ اور شہادت علی الناس کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی بہت ہی اہم ترین آیات میں ہے، جو یہاں پہ موجود ہے کہ اس پارے کے اندر ایک آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جاتی تو آپ رو پڑتے، اور آپ پہ رکت طاری ہو جاتی، اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس تھا، اور یہ بھی احساس تھا کہ امت کی ذمہ داری کتنی سنگین ہو گئی ہے، کہ رسول بھی گواہی دے گا امت پر، اور جو ہے امت کو گواہی دینی ہے لوگوں پر، اور جو ہے رسول کی بھی جواب دہی ہوگی اور امت کی بھی جواب دہی ہوگی کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور امت سے پوچھا جائے گا کیا تم نے باقی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا۔ تو امت کو دیکھنا ہے آج کہ کیا اس کو اس گواہی کے منصب کا احساس ہے، جس کے احساس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ پہ رکت طاری ہو جاتی تھی، اب رو پڑتے تھے آپ، جس کی جو ہے وہ سن کر۔ پھر اس کے بعد بڑی مشہور آیات ہے 2:58 اور 59 جو ہے یہ آیات، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ آگے جاری 59 نمبر آیات جاری رہتی ہے۔ دیکھیں بہت ہی پروفاؤنڈ جو ہے نا آیات ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن جو ہے، اور پھر عدلیہ جو جوڈیشری ہے، اور مقننہ جو لیجسلیچر ہے، جو آپ قانون سازی کا جو ادارہ ہوتا ہے، جو اس پہ جو ہے دیکھیں کہ یہ آیات جو ہے نا مشتمل ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظم اجتماعی، اسلام کا جو نظم ہے جو قائم کرنا چاہتا ہے اسلام، اس کے اجتماعیت کے تقاضوں کا ذکر کیا گیا ان 2 آیات کے اندر، یعنی رعایا اور حقوقت کو، رعایا اور حکومت کے جو ہے وہ حقوق و فرائض بھی بتائے گئے ہیں، اور اس میں اسلام کا سیاسی اور قانونی اور دستوری نظام کا بنیادی اصول کا ذکر بھی جو موجود ہے، اور یوں اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ریاست کا یا اسلامی ریاست کا ایک مکمل طور پر بلو پرنٹ ہے، اور ایک جو ہے ایک نقشہ ہے جس میں جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے، ان اسلام کے سیاسی قانونی اور دستوری نظام بیان کیا۔ اس میں پہلی بات جو بتائی گئی ہے امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور اس پہ ابھی ہم جو ہے 1 منٹ پھر بات کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی جو اطاعت کرو، اور یہ دائمی دفعہ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت بلا مشروط ہے، اور یہ اسلام کے مذہبی اور تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے جس کی حیثیت جو ہے وہ دائمی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے بلا مشروط ہوگی،
कोई लेजिस्लेशन इससे बढ़कर आगे निकल के नहीं होगी जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के जो है मुखालिफ हो। और उलिल अम्र की इताअत अलबत्ता जो है जो जो मारूफ के दर्जे के अंदर सिर्फ मारूफ के तहत होगी, वो बिला मशरूत नहीं है। सियासी और दस्तूरी जो है वो बुनियादें जो है वो फराहम की गई इस तरीके से इसके अंदर। और इस्लामी रियासत की जो बुनियाद है वो इक़्तिदार नहीं है बल्कि अमानत है और अदल है और इताअत इलाही है। ये बातें हैं जो इसके अंदर जो बताई गई हैं। अब हम इसको भी देखते हैं कि देखिए अमानत का वसी मफहूम है। बिलउमूम हमारे मुआशरे के अंदर अमानतों का इतलाक किस बात पे होता है कि किसी के पास कोई चीज रखी है तो उसका जूं का तू उसको वापस कर देना, ये बिलउमूम अमानत का तस्वर हमारे यहाँ पाया जाता है। लेकिन दर हकीकत कुरान मजीद जिन जिन मानी के अंदर इस्तेमाल कर रहा है वो इससे कहीं ज्यादा वसी तर है। इसमें वो तमाम हकूक फ़राइज़ शामिल है, खा वो अल्लाह के हकूक हूँ, हकूक लिबाद हूँ, इनफरादी हकूक हूँ या इज्तिमाई हकूक हूँ। वो तमाम आइली हकूक और फ़राइज़ भी इसमें शामिल है, माशरती हकूक भी फ़राइज़ है, तमदनी हकूक भी इसमें हकूक फ़राइज़ भी इसमें शामिल है। और तमाम सियासी हकूक फ़राइज़, हकूमती हकूक फ़राइज़, वो भी तमाम सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल है। और जिम्मेदारी के तमाम मनासिब जो है, चाहे वो मजहबी पेशवाई के मनासिब हूँ या फिर वो कौमी सरदारी के मर्तबे हों यानी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट हों, वो सारे के सारे इसके अंदर वो शामिल है। और फरमाया गया है कि वो अमानतें, ये सारी अमानतें हैं, ये अहले अमानत के सुपुर्द करो। ये जो है वो बात जो है बताई गई है। यानी ये मनसब और जिम्मेदारी जो होती है इस्लाम के अंदर, ये एक अमानत होती है। इसके अंदर किसको मनसब दिया जाना है, जिम्मेदारी दी जानी है, तो ये बिल्कुल जो है मेरिट के ऊपर जो इसका हकदार है वो उसको जो है, ये मेरिटोक्रेसी है इस्लाम के अंदर कि उसको उसका हक दिया जाए। और ये तभी अमानत का हक अदा होगा कि आप किसी शख्स को, अगर आप इस कैपेसिटी में है कि आपने किसी शख्स को पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे लेके आना है, तो आप सबसे अहल शख्स को जो है अमानत वो उसको जो है उसके लिए उसको चुने। और अगर नहीं चुनेंगे तो जाहिर इस अमानत में आपने खयानत की। कौमी सरदारी है, मजहबी पेशवाई है, कहीं पे जहाँ पे भी अब देखिए लोगों को चुनने की जो है वो चॉइस होती है हमारा कि हम इनको चुने, किसी को एमपी चुने, किसी को सदर चुने और किसी को ऊपर जो है इस तरीके से गवर्नर चुने या फिर जो है मजहबी पेशवाई के लिए चुने। तो ये सारे के सारे जब चुनने का मौका आता है तो उस अमानत को जरूर खयानत जो है वो रखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। और बदयानत को चुनना फिर बदयानती है। अगर इसमें जानबूझकर आपने अहल शख्स को नहीं चुना तो फिर ये खयानत है। और ये झूठ की गवाही है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों में से जो है वो इरशाद फरमाया है। और इसके लिए फिर इज्तिमाई तौर पर शऊर भी ज़रूरी है। और यूं इस एक लिहाज से अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो आज हमारे ऊपर होती है कि जब हम वोट देते हैं तो ये भी एक जो है अमानत है। और इसके अंदर भी अगर जो है, अगर आपने कौमी और हुकूमती मनासिब के लिए या जैसे जो है ना लोगों को, नुमाइंदों को हम चुनते हैं, अगर मनासिब पर किसी बदयानत को, किसी झूठे को, किसी बरकिरदार को, किसी खाइन को और किसी इस्लामी तर्ज हयात से ज्यादा दूर और बईद की जिंदगी गुजारने वाले फर्द को चुना है और उसके बारे में और उसके हक में अपनी राय दी है, तो ये अमानत में खयानत है और ये झूठ की गवाही है। और जब मैं फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये शिर्क के बाद सबसे बड़े कबीरा गुनाहों में से, और आपने 3 दफा फरमाया कि वो झूठ की गवाही है, वो झूठ की गवाही है, वो झूठ की गवाही है कि ये। तो देखें कि इस लिहाज से ये बहुत अहम है कि इस्लामी निज़ाम में जो अहलियत है ये बुनियादी शर्त है। मेरिट जो है ये बुनियादी शर्त है किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी पोजीशन ऑफ ट्रस्ट के लिए, किसी भी पेशवाई के जो मनसब है उसके लिए ये बहुत है। और इस लिहाज से बहुत अहम प्रोफाउंड है ये। फिर मुनाफिकीन की पहचान बताई गई है। देखें कि दावा ईमान जो जो लोग करते हैं लेकिन अमल में बड़े कमज़ोर हैं और फिर जो है वो जिहाद से भी एराज करते हैं और जितने भी मुश्किल हालात आते हैं उसमें कमज़ोरी दिखाते हैं। उनके अंदर दिलों में अंदर बीमारी है हुब्बे दुनिया की, उनमें दोगलापन है और मुजब्जब जहनीत है। डुअल, कभी इधर कभी उधर देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और फिर उसी तरफ जो है वो जिस तरफ पलड़ा भारी हो तो अपना अपना वजन भी उसी तरफ जो है उसमें डाल देते हैं। देखिए मुसलमानों को बताया गया है आज के हवाले से, आज के दौर के अंदर देखें तो मुसलमानों को बताया कि मुनाफिकीन और ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो होते हैं
اور یہ ففتھ کالمسٹ کون ہوتے؟ یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو بالعموم دشمن کو آپ اپنی سوسائٹی اور اپنے وطن اور اپنے ملک کے خلاف دشمن کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے، دشمن کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ایجنڈے پہ چلتا ہے، وہ سازش ہو، افواہ ہو، تقریب ہو، جو ہے وہ معاشرے میں بدامنی پھیلانی ہو، تو یہ سارے کام جو ہے اس کے لیے آج عسکری اور لحاظ سے اور پولیٹیکل پولیٹیکل سائنس کی لینگویج کے اندر ففتھ کالمسٹ کہا جاتا ہے، سیاسی اصطلاح ہے۔ تو یہ ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اپنی صفوں میں دیکھیں اور اپنی صفوں میں تطہیر کریں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی وطن کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی معاشرے کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی جو ہے خاص طور منافقین کی جو ہے خصوصیات میں سے ہے، اور اس کو جو ہے فرمایا گیا کہ ان کو پہچانیں۔ جہاد کی غایت بتائی گئی، استحصال نہیں بلکہ جو ہے وہ مظلوموں کا دفاع ہے جہاد کا ایک مقصد، اور ایمان کی نشر و اشاعت ہے، اور ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو جہاد کا فریضہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر فرض ہے، یعنی یہ لازمی، یہ فریضے کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اللہ کی راہ میں جو ہے جنگ کریں، خواہ جو ہے چند ہی لوگ ہوں، اور حتیٰ کہ کوئی بھی نہ ہو تو آپ پھر اکیلے ہی جو ہے نکل کھڑے ہوں، یعنی اس حد تک جو ہے وہ جہاد کی جو ہے وہ جب فرض ہو جاتا ہے، اور جب فرض ہو تو پھر اس کی اہمیت جو ہے اور فرضیت کا یہ جو ہے مقام ہے کہ نبی کے وسلم کو فرمایا کہ اب اکیلے ہی اگر کوئی نہ ہو تو نکل جائے، نکل پڑے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ افواہ سازی کی بڑی شدید مذمت کی گئی ہے، اس کی ریلیونس آپ آج کے زمانے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ امن امانہ سے متعلق خبروں کی جو احتیاط دیکھیں، ایک خبر جو ایک بندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس پہ اس کے معاشرے میں اس کے اثرات دیکھیں وہ کتنی غلط خبر ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے ان کی عزتیں تار تار ہو جاتی ہیں۔ اور اس طریقے سے بتایا کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر سوسائٹی سے متعلق خبر ہے، سیکیورٹی سے متعلق خبر ہے، تو پھر الباب حل و عقد تک جو ہے رجوع اس کو پہنچایا جائے، جتنی لوگ پوزیشن آف اتھارٹیز ہیں اور متعلقہ لوگ ہیں، متعلق اتھارٹیز ہیں، ان کو تک پہنچایا جائے، اور افواہ سازی کا جو سد باب کیا جائے، اجتماعی نظم کا جو ہے اس کا احترام کیا جائے، جو بھی اوپر ہمارا نظم موجود ہے اس تک یہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ اور یہ جو ہے ایک ذمہ دار رویہ ہے، غیر ذمہ دار رویے سے پرہیز کا جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور یہ غیر ذمہ دار رویہ اور طرز عمل جو ہے معاشرے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اور مرد و عورت کی مساوی اقدار کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی معیار بتایا ہے کہ ایمان اور عمل ہے، شناخت میں جو ہے وہ برابری جو ہے وہ اس کی بات نہیں کی گئی ہے، عورت کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اس کے اندر سے اموال کا، چاہے عورتوں کے پاس ہوں تو ان کے قانونی تحفظ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ اصل جو ویلیو ہے، جو قدر ہے، وہ حسن کردار کی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر یعنی کیٹیگوریکلی یہ حکم ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو بھی عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، عورتوں میں، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، لیکن ہو وہ مومن، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اس کی بڑی قدر ہے۔ اور جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فضیلت جنس کی نہیں ہے بلکہ تقویٰ کی ہے، اور اس طریقے سے عورتوں کے حقوق اور اموال کے تحفظ کے احکامات کے ذریعے ان کا جو ہے وہ دفاع اور ان کا تحفظ ان کو دیا گیا ہے۔ یوں دوبارہ دیکھ لیں اس کا جو پہلی سلائیڈ تھی کہ پارے کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کے مین کانٹینٹس کیا ہے۔ انفرادی تقویٰ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ پھر چھوٹے گناہوں کو عدل اجتماعی اور خاندانی نظم کی مضبوطی کا ذکر ہے، معاشی عدل اور اموال کا تحفظ کیا گیا ہے، خاندان، قانون اور ذمہ داری کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات ہیں، اور اسلامی ریاست کے دستوری اصول کا ذکر ہے، نفاق کی پہچان اور اجتماعی بیداری کی تلقین کی گئی ہے، حقوق، عدل اور اصلاح معاشرہ کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو اس سے تمام مجموعی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین صرف عبادات نہیں بلکہ جو ہے مکمل سماجی اور ریاستی نظام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے یہ جو پارہ ہے اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام نظام حیات ہے تو وہ کون سا نظام حیات ہے۔ دیکھیں اس پورے پارے کو اگر ہم بغور پڑھیں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور جو ہے لفظاً پڑھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے مکمل ڈیٹیل اور تفصیلات کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کا جو ہے اسلامی معاشرے کے اوپر ان کو بنیاد جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کی گہری سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان پر شامل کرنے والوں میں فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرمائے جو اس کے قیام اور اقامت کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ آمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، و جزاک اللہ خیر۔